لکھے ہوئے آ جائیں گے اب آپ کی طرف سے جو مانگ رہے ہیں؟ اچھا یہ کاشف صاحب مجھے نہ لکھا ہوا تو آ گیا ہے. کس طرح؟ منٹس میں سر میں منٹس میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اعلامیہ پڑھا گیا سر اس دن. ہاں اعلامیہ مشترکہ طور پہ تیار ہوا. ٹھیک ہے. اعلامیہ کی رسپانسبلٹی دونوں مذاکراتی کمیٹیوں پہ ہے نا سر. چونکہ ہماری موجودگی میں پریس بریفنگ ہوئی ہے ان پریزنس آف اسپیکر نیشنل اسمبلی اور دونوں اس اعلامیے سے متفق تھے. نوک پلک صحیح کر کے دیا گیا. اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے سر؟ اور عرفان صدیقی صاحب نے پڑھا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے چیئرمین عمران خان صاحب پولیٹیکل ورکرز کی عدالتی قانونی طریقہ کار کے مطابق رہائی ڈیمانڈ کی ہے اور یعنی اس میں پروسیکیوشن روڈے نہ اٹکائے. اور دوسرا انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن ڈیمانڈ کیا. کیونکہ خالد صاحب نے کیا کہا اس پہ میں ذرا دکھا دیتا ہوں آپ کو جسٹ فار یور. خالد صاحب نے بکھاؤ گے تو پھر بیڈ ٹیسٹ والی گالی ہونی. نہیں بیڈ ٹیسٹ نہیں, چلو دکھاتا نہیں اس بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا یار یہ پلازیبل ڈینائبلٹی ہے نا, آپ مکر جائیں گے کل کہ یار ہم نے تو نہیں مانگ. نہیں دیکھیں سر, نہیں خالد صاحب کا میں نے وہ رات آپ کے معصوم دوست کے پروگرام میں وہ کلپ انہوں نے مجھے سنوایا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے. اب خالد صاحب کی لینگویج پہ بھی غور کریں نا سر. 15 دن سے انہوں نے مٹی پلیت کی تھی رکھی تھی کہ رات وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ مذاکرات ناکام ہو گئے, تو وہ بھی اس سائڈ پہ آئے ہیں سر. میں اس میں عرض کرتا ہوں 2 چیزیں ہیں, سمپل چیزیں ہیں. اس کے اندر آپ نے کیا مقصد ہے لکھ کے دینا؟ اچھا میں اگین میں آپ کو بتا دیتا ہوں, خان صاحب سے ملاقات کے بعد ہم اگر دیتے بھی ہیں it is not going to be in a requesting manner, as simple as that. ڈیمانڈ تو لیکن میں اس میں چیز ایڈ کر دوں, 2 لکھ دیں گے جوڈیشل کمیشن. اچھا سر پبلک ہو گیا. ہاں ہم سر لیکن میں نے یہ بھی کبھی نہیں سنا, میں ذرا حکومت سے بات کر لوں, میں نے یہ بھی کبھی نہیں سنا لکھ کے دے دو. آئی انڈرسٹینڈ آپ کیوں کہہ رہے ہیں, اس لیے کہہ رہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار مکر جائیں گے کل. آپ نے لکھ کے دیا کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. کیا آپ نے کہا ان سے کہ ہمیں لکھ کے دیں یا آپ سے کہا گیا؟ تو نہیں کہا. تو کہے نا ان سے کہ آپ بھی کہتے کہ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے ان مذاکرات سے, ہم ایک ہی چیز نکالنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان ہے. پاکستان کو آگے بڑھنے دیں بھائی. آپ جو چاہتے ہیں کہ اس نظام کو بریکیں لگا کے رکھیں, اس کا طریقہ بریکوں کو ہٹائیں. آپ تو مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام کو اسٹیبلٹی دیں, اس کو چلنے دیں. آف کورس یہ تو آپ نے یہ نہیں کہا مذاکرات میں ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں. نہیں سر, ہاں کہا ہے, ہم نے پوچھا کیٹیگوریکلی. بھائی میں آپ کو بتایا پاکستان ڈیمانڈ ہے ہماری, ہم اپنی ڈیمانڈ لے آتے ہیں, آپ اپنی ڈیمانڈ لے آئیں تو حکومت کی طرف سے واضح کیا جائے. تو آپ بھی لکھ کے دے دیں کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیمانڈ ہے ہماری. سر نہیں ہے, وہ ایک ہی ڈیمانڈ ہے ہماری. وہ کمیٹی میں ان کو کہا گیا ہماری. وہ صرف یہ ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں جو کہ ہم بالکل پازیٹیو ہیں, ایسا راستہ کھلے کہ جس سے اس سسٹم کو جو انہوں نے چوک کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے پچھلے 10 ماہ سے, ملک کے سسٹم اور نظام بالکل ٹھیک ہے, راستہ کھلنا چاہیے, نظام کو سیٹل ہونا چاہیے. پی ایم ایل این کی لیکن سر اگر وہ ان سے آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے, بالکل یہ ان کی ڈیمانڈ, ملک کی ڈیمانڈ تو سب کی. یس, سوال یہ ہے کہ اگر وہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے, آپ بھی اپنی ڈیمانڈ لکھ دیں. لکھ کے دے دیں گے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ لکھ کے دیں. سر آج کل تو سارے بیان اسی بات پہ چل رہے ہیں کہ وہ لکھ کے نہیں دے رہے. خالد صاحب نے کہ میں آپ کو سنایا, میں آپ کو عرفان صدیقی کا مجھے کہہ تو میں سنا دیتا ہوں سارے, میری بات مان لیں. انہوں نے بھی کہا جناب, انہوں نے کہا تھا اس سے مذاکرات خراب ہوں گے کیونکہ انہوں نے کہا تھا لکھ کے دے. سر میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں لکھ رہے. بات ہوئی ہے کہ اگر نریٹ ہم جناب میں ایک بات کھول دیتا ہوں, 5-6 پارٹیوں کا مجموعہ ہے گورنمنٹ, اگر لکھ کے دے دیں گے تو وہ ریکارڈ پہ چیز رہے گی, اور تو اس میں کیا بیڈ انٹینشن ہو سکتی ہے. میں بندے کا نام ڈسکلوز نہیں کرتا, میں پروگرام کے بعد آپ کو دکھا دوں گا, آپ کو پتا بھی ہوگا یہ نوبت کیوں آئی. آل آف اے سڈن پہلی میٹنگ کے بعد مجھے ایک بڑے میڈیا ہاؤس کے بندے کا فون آتا ہے, رپورٹر کا, اور اس نے کہا جی کہ آپ سے میں ان نون کال نہیں لیتا, وہ میسج تھا ارجنٹ ایمرجنسی کر کے. میں نے رات 2 بجے دیکھا تو کال بیک کی. میں نے کہا جی, انہوں نے کہا جی ہمیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے کسی بندے نے یہ بات کہی ہے اور ذمہ دار آدمی ہے کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان کی رہائی کی آپ نے بات کی ہے. میں نے کہا یار منٹس آف دا میٹنگ وہاں پر موجود ہیں, ان کیمرہ میٹنگ ہے, بریفنگ کی ریکارڈنگ موجود ہے, آپ نکلوا لیں. ٹھیک ہے, ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اعلامیے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب بروز سارے آئینی اور قانون. اب یہ چیزیں سر جب آپ کو اس طریقے, ظاہر ہے اس کا سورس تھا, میں اس سے تو نہیں پوچھ سکتا, نہ وہ مجھے بتائے گا. میں نے اسے کہا کہ مجھے اشاروں سے نے کہا سر میرا اور وہ حکومتی کمیٹی کا ممبر. اب جب ابھی مذاکرات اتنے پازیٹیو ماحول میں شروع ہونے لگے ہیں اور ایگزیکٹو آرڈر کی بات درمیان میں آنی شروع ہوگی, تو ہمیں بھی تو خدشہ ہے نا سر کہ جو چیز ہم ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے, جو ہم مانگ رہے ہیں, بہتر ہوگا آپ بھی لکھ کے دیں, آپ بھی لکھ کے دے دیں. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے سر, ایک تو مجھے یقین ہے کہ اگلے میٹنگ میں سارے کہیں گے اپنی اپنی ڈیمانڈیں لکھ دیں. سر میں نے اپنے خلاف نہیں کی. نہیں سنیں نا, میں نے اپنے خلاف کس لیے کی ہے بھائی, میری بات سنیں. میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ لکھ کے دیں گے
तो कोई कुछ नहीं करे, कोई कुछ नहीं दो कह नंबरी सकता। नहीं होगी। मैंने यही बात अगर आप की कि ज़बानी अगर आप बात लिख देंगे करेंगे तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए भी बात ये होगी, चीजें खत्म हो हर बंदा जाएंगी। लेकिन अपनी डॉक्टर साहब उसकी ट्रांसलेशन करेगा। मैं ये तो तुसी मंगो ना जी, मैं तो इसलिए क्या कि अगर लिखत पढ़त हो रही है तो दोनों साइडें लिख दें, आप लिख के दें, अच्छा हमें कुछ मजे नहीं की चाहिए। बात यह है सर, कोई मुकरने की पोजीशन में ही नहीं है, ना गवर्नमेंट मुकरने की पोजीशन में है, ना हम मुकरने की क्योंकि पोजीशन stated में positions है, हैं जी। क्योंकि हमने स्टेटेड पोजीशंस ले ली हुई हैं। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब पता है मसला क्या है? मैं अब सियासी बात करते हैं। सियासी बात यह है कि अगर आप इनको कहें कि जी हमें 2 या 3 साल आप हुकूमत चलाने दें, फर्ज करें, तो हो सकता है ये आपसे और डिमांड चेंज भी कर लें दो कि ठीक है अगर मनन तैयार हो ही गए, इन सम रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी अगर मानने को तैयार हो जाए तो बहुत सी चीजें फिर उनकी भी चेंज हो जाती है ना, कि फिर आप ये भी हमें गारंटी करें कि आप हमारे बंधन नहीं उठाएंगे या घर वालों को तंग नहीं करेंगे या ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, तो फिर ये डिमांड आप कहेंगे नहीं जी आपने तो डिमांड्स दूसरी लिख के दी हुई, सो दैट्स व्हाई डिमांड्स तो चेंज। और ये मैंने कभी नहीं सुना कि डिमांड लिख के दो तो फिर मुज़ाकरात लिख के दें ना लिख के दें, फिर भी इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात चलेंगे। But do you- होंगे, do you agree with बिल्कुल this कि होंगे, लेकिन मुज़ाकरात- अभी इन्होंने जो बात की ना, एक लफ्ज इस्तेमाल किया स्टेटेड पोजीशंस। देखें, जब भी 2 पार्टियां बैठती हैं, डायलॉग होता है, हर पार्टी का अपना एक फर्म मौक़िफ़ होता है कि जी मैंने ये है ना, मैं ये मनवा के जाऊंगा, लेकिन एक्चुअली टेबल के ऊपर गिव एंड टेक, 2 देंगे 2 लेंगे, कुछ 4 ले, हो सकता है बहुत अच्छे नेगोशिएटर हो, आप 6 ले लें और 1 दें, तो ये लेकिन ये इस तरह ही बातें होती है हैं, बातचीत, ये बात ठीक बातें होती है। हैं।